بغیر وضو کیے آیت الکرسی آیت کریمہ چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان ضرور سن لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی آیت کریمہ چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے، 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ بغیر کسی درم و دینار کی اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے 41 بار پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ الم نشرک اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص کی ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جنوں انس کے زہر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا، آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی طرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ ورد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے کہ جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات
حاصل ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بہتر علم ہے۔ یہ سوال انہوں نے کئی مرتبہ دہرایا، پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنذر، علم مبارک ہو ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجورے رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس میں کھجورے کم دیکھی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو اس رات کو جن ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم جن ہو کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح میں تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی زیادہ سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ خیرات پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ اس سے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تو نے نماز پڑھی؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315 میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین اب آئیے اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر
آپ کو وہ صورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، آذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت کرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین گرامی جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل شریف یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہو اور وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا کل شریف، درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے کہ انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کہتے ہیں یا وظیفے کے طور سے پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں ہے یا حالت تو حیض یا نفاس میں ہے، یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا ہے تو یہ تمام حالت ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان حالتوں میں آپ زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتی ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ناظرین فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن پاک کو چھونے کے بغیر قرآن پاک کی صورتوں کو تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن پاک کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتی ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن پاک بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ بوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو بوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ بوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔